اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کی طاعت، عبادات، روزہ داری قبول فرمائیں اور اس بہترین ماہ مبارک رمضان کے اس بہترین مہینے سے جس میں ہم اور آپ خدا کے مہمان ہیں، بہتر طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے اس بہترین مہینے سے ہم اور آپ نیک اعمال کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ خدا سے ہم اور آپ نزدیک ہونے کی کوشش کریں، اور یہی بہترین فرصت ہے، یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ پورے سال میں ایک بار سب خداوند عالم کے یہاں مہمان بن کر اور میزبان اس پوری کائنات کا پالنے والا رب ہے جو ہم اور آپ کا پالنے والا ہے۔ لہٰذا خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو یہ درک کرے کہ میرے رب نے مجھے ایک بار پھر فرصت دی، ایک بار پھر موقع دیا کہ میں پھر ایک بار اس کے مہمان کے طور پر بن کر اس کے گھر جاؤں اور اس کے اس بہترین معنوی رزق سے رزق حاصل کر پاؤں، اور خود کو تمام گناہوں سے، تمام گندگیوں سے دور رکھ کر میرے اور تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھ کر، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ زبان کے روزے سے تو بہتر ہے دل کا روزہ، تو دل کے روزہ رکھے انسان۔ دلوں میں حسد، کینہ، کدورت، بدنیتی، بدخلقی، بد اخلاقیاں ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ ہمارے ماں باپ کے بنسبت ہمارا احترام بڑھے، ہمارے بزرگوں کا ہمارے نگاہوں میں احترام ہو، ہمارے اساتذہ کا ہمارے نگاہوں میں احترام ہو۔ آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، دوست احباب کا آپ کی نگاہوں میں احترام ہو، آپ کے کلاس میٹ، آپ کے روم میٹ، پردیس میں آپ لوگ ہیں، سب لوگ وہاں پہ آپ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ جتنا ہو سکے آپ سب اسٹوڈنٹ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ علمی ڈسکس کیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ علمی ڈسکس ہے۔ آپ اور ہم کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام جب مسجد میں آئے تو دو گروپ دیکھے، ایک عبادت میں مشغول تھے، ایک علمی ڈسکس کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ حق پہ ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں علمی ڈسکس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں۔ تو ہم اور آپ جہاں پہ بھی کمرے میں ہوں، اسکول میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر ایک گروپ بنائیے، تھوڑی سی اپنی ڈسکس کیجیے۔ علمی ڈسکس سے مراد صرف دینی ایشوز پہ نہیں، بلکہ آپ لوگ، ہم لوگ آج کے کرنٹ ایشوز پر، آج کی ضرورتوں پر، مسلمانوں کی صورتحال پر، اپنے خطے کے صورتحال پر، جو ہمارے یہاں انوائرمنٹ پرابلم ہے، جو ہمارے یہاں پولیٹیکل پرابلم ہے، یا ہمارے یہاں بہت سی جو اجتماعی، سیاسی اور کلچرل جو مشکلات ہم اور آپ کو روبرو ہیں، ان سب ایشوز پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہم اور آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ علمی ڈسکس کرنے میں جتنا انسان کو موقع ہے، اس لیے ہم اور آپ کو کیوں کہا کہ قرآن پڑھیے، ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا غیر ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن کو پڑھنے کا برابر ثواب کیوں رکھا؟ تاکہ اس بہترین مہینے میں، معنوی مہینے میں، قرآن کے مہینے میں، بہار قرآن ہے ماہ مبارک رمضان، جس سے ہر چیز کے بہار ہوتے ہیں، اسی طرح ماہ مبارک رمضان قرآن کے لیے بہار ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، تو یہ انسان اس معنوی فضا سے اپنے دل و دماغ کو تیزا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فائدہ ہم اور آپ بھی اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ تو یہ ایک بہترین فرصت ہے، اس کو ہم اور آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ کو یہ سعادت بھی ملی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آن لائن ہی صحیح تھوڑی سی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ہم اور آپ کے پاس ٹائم ہے، مل کر تھوڑا سا قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو اور توفیق دے مزید کہ ہم ان چیزوں کو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر سکیں۔
تو دوستان عزیز، جس طرح ہم اور آپ کی تفسیر کے کلاس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی کچھ آیات پر، ابتدائی آیات میں ہم اور آپ نے پڑھا کہ خداوند عالم نے ہم اور آپ کو مومن کی صفات بتائی کہ مومن کون ہے، اس کے بعد بتایا کہ کافر کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں۔ ہم اور آپ کو بتایا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا پر، قیامت پر، ہمارے اصول دین ہیں، ہمارے فروع دین ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے مومن، اور مومن انفاق کرتا ہے، مومن نماز قائم کرتا ہے، اور مومن کتاب پیغمبر پر اور تمام انبیاء ما سبق کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ پوری صفات بیان کرنے کے بعد، تمام آئیڈیالوجیز کو بیان کرنے کے بعد، خداوند عالم اب ہم اور آپ کو کافر کی صفت بیان کی کہ کافر کی صفت یہ ہے کہ یہ خدا پر، پیغمبر پر، کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کی صفت، ان کا انکار کرتے ہیں، یہ صفت ہے۔ اس کے بعد اب جو باقی آیات آج ہم اور آپ جس کو پڑھیں گے وہ منافق کی ہے، یعنی تین کریکٹر خداوند عالم اس سورہ کی ابتدا میں ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ تین طرح کے کریکٹر ہم اور آپ کو سوسائٹی میں مل سکتے ہیں، جامعہ میں مل سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلے تو مومن والے، دوسرے بالکل مومن کے اپوزٹ کریکٹر جو کافر ہے، بالکل جرأت رکھتے ہیں کہ ہم ان پر، دین پر، خدا پر، قیامت پر، دینی ایشوز پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسرا منافق کا ہے۔ منافق ایک ڈرپوک ہے، یعنی نہ وہ مومنوں کی طرف کھل کر سامنے آتے ہیں کہ ہم مومنوں والے ایمان رکھتے ہیں، اور نہ وہ کافروں کی طرف جرأت کرتے ہیں کہ ہم کھل کر انکار کر سکیں، وہ نہیں رکھتے۔ تو منافق ہمیشہ دو روئی، دو چہرہ، اس کا ڈبل فائز لے کے جامعہ میں آتے ہیں، اور یہ منافقیت والی بیماری خطرناک بیماری ہے، جس کو 13 آیتوں میں خداوند عالم ہم اور آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ منافق والی صفت، یہ منافق کے کریکٹر خطرناک ہے ہر جامعہ کے لیے، ہر تحریک کے لیے، ہر آفس میں آفیسر کے لیے، ہر اسکول میں، ہر کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی جامعہ میں آپ اور آپ زندگی کر رہے ہیں، اگر اس میں منافقیت والی صفات ہوں تو یہ صفت خطرناک ہے، جو جس کی وجہ سے حتیٰ اسلام کو بھی نقصان اگر ہوئے ہیں انہی منافقوں کی وجہ سے۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام شہید ہوئے تو انہی منافقیت کی بنا پر۔ منافق لوگ سوسائٹی میں تھے، انہی لوگوں نے اماموں کو شہید کیے ہیں۔ مشرکین نے، کافروں نے جنگ تو کی ہوں گی اماموں کے ساتھ، لیکن شہید جو کیے ہیں انہی منافقوں نے۔ مسلمان جو خود کو مسلمان دکھا کے آئے لیکن دلوں میں ایمان اور اسلام کی کوئی معرفت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اب دیکھیے ان آیتوں کو ہم سرسری طور پر پھر آج پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اور آپ اس پورے ڈسکس کو، تو آج ہم اور آپ اس آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، زبانی طور پر کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور ہم قیامت پر ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور خدا کہتے ہیں در حال کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ ظاہری لغلقے زبان سے، منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ یہ پہلی آیت۔ تو منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر ظاہر نہیں کرتے، بلکہ زبان پر وہ باتیں کرتے ہیں جو ظاہر میں جو بھی ہو اس کے مطابق ہو۔ اگر ظاہر میں مسلمان ہے تو مسلمان بن کے آئے گا، ظاہر میں اگر کوئی کافر ملاقات کریں تو کافر بن کے آئے گا۔ یہ منافق کی پہلی صفت۔ دوسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ دوسری آیت میں خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ یعنی منافقین خدا اور رسول کو یا مومنین کو، خدا اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر کے مومنین کے پاس آ کے ہم آپ کی طرح ہیں، کافروں کے پاس جا کے ہم آپ کی طرح ہیں کہہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حال کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، در حال کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو شعور تک بھی نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا اور مریض نے اس نسخے کے مطابق عمل نہیں کیا، اور ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے نسخے پہ عمل کیا، تو کیا یہ کہہ کر اس نے ڈاکٹر کو دھوکہ دیا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا جو دلوں کے راز سے واقف ہے
اور مومنین کو جو دھوکہ دینے کے لیے کافر ہے یہ منافقین یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ کر کے صرف جا کے مومنین کے سامنے جا کے ہم نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی طرح ہیں، ہم تو آپ کی طرح مومن ہیں، ہمیں کافر نہ سمجھیں، ہمیں منافق نہ سمجھیں، یہ کہنے سے بس مومن ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو صرف دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، جو دلوں میں ایمان نہیں ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت، یہ لوگ کیا ہیں؟ خود کو تو عقل مند، دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خداوند ارشاد فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور خدا ان کی بیماری کو کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ یعنی ہم نے پچھلے سال میں ڈسکس اس پہ مفصل کی ہے، جس طرح ہمارے باڈی کو، جسم کو بیماری لگتی ہے، ویسے ہی ہماری روح کو بھی بیماری لگتی ہے، اور نفاق ان بیماریوں میں سے ایک ہے۔ حسد، غیبت، تہمت لگانا، بدعنوانیاں، گالی دینا، فوش دینا، بہترامی کرنا، یہ سب روحی بیماریاں ہیں جو انسان کو لگتی ہے۔ تو ایسے اگر لگ جائے، نفاق کی بیماری لگ جائے، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اسی نفاق کے حالت میں رہے تو میں ان کی بیماریوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ جس طرح ہمارے باڈی ڈیزیز اگر بڑھتی رہے، انسان کو چین نہیں ہوتا، ویسے ہی اگر روحی بیماریاں بڑھتی رہے تو انسان کے عذاب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ لوگوں کے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس بنا پر؟ چونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں کس کو؟ خدا اور مومنین کو، اور خدا کی صحیح ایڈیولوجی کو، عقیدے کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے ان کو کیا ہے؟ اس مرض میں مبتلا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ منافقین کی پھر ایک کریکٹر بتاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد برپا مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم فساد کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یعنی مفسد کی ایک چیز یہ ہے کہ ان بیماریوں میں اندھے اتنے ہو جاتے ہیں کہ غلط کو صحیح دیکھنے لگتے ہیں، جھوٹ کو سچ دیکھنے لگتے ہیں، فساد کو اچھا دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی جب انسان اتنے اندھے ہو جائے، اتنے حقائق سے دور ہو جائے، اتنے معارف سے دور ہو جائے، اتنے ضدیت اور ہردرمی میں آ جائے کہ صحیح چیز کو غلط دیکھنے لگے، تو کہہ دیں کہ ہم فساد برپا نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جھوٹ بول کر، ظلم کر کے، غیبت کر کے، تہمت لگا کر اچھے کام کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو کہ یہی لوگ مفسدین ہیں، ولکن لا یشعرون، اور ان لوگوں کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک ہے۔ تو ان کی ایک کریکٹر یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہر برائی کو اچھے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک صفت جس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد کہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھو ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو کہنا ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں خدا اور رسول پر، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ یعنی مومن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں، بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء، دیکھو آگاہ رہو، یہی لوگ حقیقت میں جو مومنین کو، جو بلیورز کو سفیہی اور بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں کیا ہیں؟ یہ لوگ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ لوگ۔ اس کے بعد جب ان سے کہا جب یہ آیت ہوئی، اب اس کے بعد اس آیت کو بھی ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اور ایک کریکٹر جو بتا رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے ہیں کس سے؟ مومنین سے، ایمان لانے والوں سے، کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومنین میں سے ہیں، ہم پر اعتماد کریں، ہم پہ بھروسہ کریں، ہم آپ کی طرح ہیں۔ اما وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب خلوت میں یہ شیاطین سے ملتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بے دینیوں سے ملتے ہیں، یا غلط راستے پر مفسدین سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یار، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مومنین کا۔ ہم تو ان سے کہہ کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہہ کے مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ صفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ منافق ہمیشہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کے برائی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ ان کی صفت ہے۔ بس آپ دیکھیے، جو بھی کسی بھی انسان کا مذاق اڑائے، اس کے اعتقاد کا، اس کے ایڈیولوجی کا، تو وہ سمجھے وہ منافق ہے۔ یہ شخص کسی کا سچا نہیں ہو سکتا، یہ
ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے. جب جو آج ہمارے سامنے دوسرے کی برائی کر رہے ہیں وہ کل تیسرے کے سامنے ہماری برائی کرے گا. تو لہٰذا ہم اور آپ کو خدا کرے آگاہ رہو. دیکھو ایسے لوگوں سے بچے رہنا جو ظاہر میں تیرے منہ پہ آ کے تمہارے سامنے دوسروں کا مذاق اڑائے. تو یہ منافق کی اور ایک صفت. اور اس کے بعد آج جو ہم اور آپ پڑھیں گے اس آیت کو پڑھیں گے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ اکبر. حقیقت میں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں اس کی سرکشی پر مہلت دیتے ہیں. یعنی خدا ان کو یمدہم فی طغیانہم، اور ان کو اسی طغیانی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ طغیانی کرتے رہیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، حسد کرتے رہیں. لوگ کیوں؟ تاکہ یہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں، تاکہ گمراہی میں ہی رہیں. اور جب گمراہی میں رہیں گے تو یہ لوگ کیا؟ عذاب میں مبتلا. خدا دو طرح، خدا جب کسی کو مہلت دیتے ہیں نا کہ وہ برائی کر رہے ہیں، مہلت دیتا ہے دو ہدف کے لیے. ایک یہ کہ وہ شاید اس مہلت کی بنا پر توبہ کر لیں، واپس آ جائیں. دوسرے یہ کہ اس مہلت کی بنا پر وہ جب واپس نہ آئے تو اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے. تو وہ انہی برائی کی بنا پر ایک برائی کو دو بنا دیتا ہے، دو کو تین بناتا ہے، تین کو چار بناتا ہے. ایسے ہی وہ اپنی گندگیوں کو، غلط انٹینشنز کو، غلط نیتوں کو بڑھاتے جاتا ہے. تو کہتے ہیں حقیقت میں یہ خدا ہی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو طغیانی میں رکھ کر، ان کو اسی فسادات میں رکھ کر، ان کو مس گائیڈنس میں رکھ کر حقیقت میں خدا ان کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین خدا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ لوگ کیا خدا اور مومنین کا مذاق اڑائیں گے؟ حقیقت میں ایسے لوگوں کو خدا مذاق اڑاتا ہے. خدا ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت نہ کرے. اس کے بعد اس آیت میں ہے، یہ خطرناک ہے. یہ واقعاً ہم جوان سب کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو بھی واقعاً ان آیتوں پر غور کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کہتے ہیں منافق کون ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ ایسے ہیں جو ضلالت کو ہدایت کے بدلے خرید لیتے ہیں. فبما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کو خرید لیتے ہیں، گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کی جگہ پر، یہ کتنی بری تجارت ہے. یعنی کتنی بری تجارت، کس طرح کے ان کو فائدہ ہوگا؟ نہ فائدہ ہوگا، نہ اس سے ہدایت پانے والے ہیں. وما كانوا مهتدین. یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ آیت ہم اور آپ کو بتاتی ہے، دیکھو انسان کی سب سے بہترین تجارت یہ ہے کہ وہ ہدایت مند ہو، سعادت مند ہو، سچے ہوں، مخلص ہو، اپنے آخری مقصد کو سمجھے. میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے، میری آخرت کیا ہے. تو یہ دنیا کے کچھ دن کی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں. لہٰذا معصوم نے فرمایا ہے کہ دنیا سوق، یہ دنیا بازار ہے. ربح قوم کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دنیا سے سود لیتے ہیں، اس دنیا سے یعنی اس دنیا کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں. وخسر آخرون. اور کچھ لوگ اس دنیا کی وجہ سے خسران اور نقصان میں پڑ جاتے ہیں. بالکل یہی ہے. ان نقصان میں اٹھانے والوں میں سے منافق ہیں جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں ضلالت کی بنا پر، جو غلط عقیدے کو خرید لیتے ہیں صحیح عقیدے کی بنا پر، جو غلط آئیڈیالوجی کو خرید لیتے ہیں کس بنا پر؟ صحیح عقیدے کو چھوڑ کر. تو یہ لوگ خطرناک لوگ ہیں. یہ لوگ دنیا میں بھی نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں. تو ہم اور آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنے کہ خدایا ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں گمراہی خرید رہے ہوں ہدایت کے بدلے. لہٰذا ان چیزوں پہ زیادہ دقت کرنے کی بجائے ہم اور آپ، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الاخرہ ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو بھی اس دنیا میں کریں گے جوانوں، وہیں آخرت میں پائیں گے. اس دنیا میں مومنوں والی زندگی گزاری، آخرت میں مومن والی زندگی ملے گی. اس دنیا میں کافروں والی زندگی گزاری، آخرت میں کافروں والی زندگی. اس دنیا میں مشرکین والے الحاد اور ایتھیز والی زندگی گزاری، آخرت میں یہی زندگی ملنے والی ہے. چونکہ خدا ہم اور آپ کو جو قیامت میں صلہ دے گا وہ ہمارے عمل کی بنا پر دے گا جو اس دنیا میں ہم اور آپ کر رہے ہیں. لہٰذا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ وہ ہیں، منافق کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم. تو ایسی تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وما كانوا مهتدین. اور یہ لوگ ہدایت مند بھی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد خداوند عالم آگے آیت میں عجیب ایک مثال کے ذریعے ہم کو سمجھاتا ہے.
وہ یہ کہ خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی مثال یعنی کس کی؟ منافقین کی مثال اس مثال کی طرح ہے، یا ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو لوگ کیا ہیں، وہ آگ کو روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرے میں آگ کو روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد ساری چیزوں کو وہ دیکھ پا رہے ہیں، ایک دم سے وہ آگ بجھ جائے تو وہ آس پاس جو بھی ہیں وہ نہیں دیکھ پاتا ہے نا۔ انسان ایسے ہی تاریکی میں تاریکی کی وجہ سے وہ کسی چیز کو وہ ڈھونڈ نہیں سکتا، کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لے، کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند عالم اس کے ذریعے ہم آپ کو پتہ ہے منافقین یہ ہے، منافق جو تاریکی میں ہے، آگ جلاتا ہے لیکن اس سے روشنی حاصل کرے گا، لیکن جیسی روشنی ان کو ملے فوراً وہ روشنی ختم۔ یعنی منافقین تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس آ کے ایمان کا اظہار کر کے خود کو تھوڑا روشن کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن فوراً ان کی جو دل میں موجود کفر کی وجہ سے وہ روشنی کیا ایک دم سے چلی جائے گی۔ وہ روشنی چلی جانے کی بنا پر وہ اندھیرے میں پڑ جائے گا، انہیں حقائق کو نہیں دیکھ پائے گا، وہ اعتقاد کی حقائق کو، توحید کی حقائق کو، نبوت کی حقائق کو، آخرت پر ایمان لانے کی جو حقائق ہمارے آپ کے سامنے ہونے چاہیے وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ یعنی ان کی مثال ایسے ہیں کہ ایک اندھیرے میں شخص ہوں، وہ آس پاس آگ لگائے بیٹھے ہوں، روشنی کی وجہ سے آس پاس کو دیکھ رہے ہوں، ایک دم سے وہ آگ بجھ جائے، ایک دم سے وہ آگ ختم ہو جائے تو وہ آس پاس جو اندھیرے میں تھا وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ یہی کس کی مثال ہے؟ منافقین کی مثال ہے۔ تھوڑی سی مسلمانوں کو یہ سامنے اظہار ایمان کر کے خود کو مسلمانوں والی جھلک دے کے کچھ دن کی فائدہ تو اٹھا پائیں گے، یعنی یہ منافقین والے کچھ سود تو لے پائیں گے، مسلمانوں سے کچھ کنٹریبیوشن لے پائیں گے جو ان کی طرح بن کر، لیکن یہ کچھ دیر چلنے کے بعد ان کی حقائق واضح ہو جائے کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں، تو ہمیشہ کے لیے جس طرح یہ آگ بجھنے سے کچھ چیزیں نہیں دکھائی دیتی، وہ ان کی منافقیت ظاہر ہونے کی بنا پر خدا ان کو نہ ہدایت دے گا، نہ ان کو صلہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ اندھیرے میں ایسے ہی پڑے رہیں گے۔ یہ خطرناک ہے۔ لہٰذا منافق لوگ کوئی مستقل مزاج نہیں ہے کہ ان کا کوئی مثلا ایسے لوگ ہوں جو سردی گرمی اچھے برے وقت میں ایک ہی جیسے دکھائی دے، نہیں، یہ لوگ برے وقت میں کچھ بھی بن سکتے ہیں، اچھے وقت میں کچھ بھی بن سکتے ہیں، یہ چہرہ دیکھ کر بدلتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو خدا ہوتے ان آیتوں کے ذریعے آگاہ رہو، ایسے منافقین سے بچو کہ جو سوسائٹی میں کوئی بھی آئے بدل جائے، ہمج اور رعا کی طرح نہ چلے، اس طرف ہوا چلی تو اس طرف نکل گئے، اس طرف ہوا چلی تو اس طرف نکل گئے، ایسے نہ ہو۔ میٹرلزم کی ہوا آئی تو میٹرلسٹ بن گئے، اور اسلامی ہوا آئی تو اسلامسٹ بن گئے، ایسے نہ بنے، بلکہ انسان ہمیشہ مستقل مزاج رہے، چاہے وہ سختیوں میں ہو چاہے وہ آرامش میں ہو، سب میں ثابت قدم رہے، مومن ثابت قدم رہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد خداوند عالم انتہائی مثال دیتا ہے یہاں پہ، تو انتہا کر دیتا ہے کہ منافق کی اصل پہچان ہم آپ کو بتاتا ہے کہ سم یم فہم لا یرجعون۔ دیکھو یہ لوگ سم یعنی یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، بکم یعنی یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی یہ دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوگ پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے کان نہیں سنتے، یا ان کے منہ نہیں بولتے، یا ان کی آنکھ نہیں دیکھتے؟ دیکھتی ہیں، ان کے زبان بھی بولتی ہے، ان کے کان بھی سنتی ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن حقائق کو نہیں دیکھتی، ریالٹی کو نہیں دیکھتی، توحید کی حقیقت کو نہیں دیکھتی، دین کی حقیقت کو نہیں دیکھتی، منافق معنویات کی حقیقت کو نہیں دیکھتی، منافق کی خطرات کو نہیں دیکھتی، یہ اپنے اچھے اور نفع و نقصان کو، جو حقیقت میں نفع و نقصان کو نہیں دیکھتی۔ تو ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کے پاس زبان تو ہیں لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس آنکھ تو ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے جو حقائق کو دیکھ سکیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ فہم لا یرجعون۔ اور یہ لوگ کبھی اس حالت میں رہے، یعنی منافقیت کی حالت میں رہے، منافق بنے رہے، تو کبھی بھی یہ لوگ حقائق کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن اگر انہوں توبہ کی، استغفار کی، مومن بنے، تو پھر ان کی آنکھیں بھی دیکھیں گی،
ان کے کان بھی سنے گی، ان کی زبان بھی بولے گی حقائق۔ لہٰذا جوانوں یہ ہے منافق۔ منافق یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ہم نے مومنین کو دھوکہ دے، نہیں، تم لوگ حقیقت میں یہ ہو۔ تم لوگ اگر اس حالت میں رہے، تم تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آیت ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا، یہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کیا ہیں؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ حقائق کو نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر! خدا ہم اور آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جوانوں، کہ قرآن ہمارے سامنے ہو، حدیث ہمارے سامنے ہو، علماء ہمارے سامنے ہو، ہم اور آپ کو بتا رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، ہم سم منبک معمن فہم لا، یعنی ہم گاندھی جی کے بندر کی طرح رہے کہ ہم نہ باتوں کو سنیں، نہ باتوں کو دیکھیں، اور نہ باتوں پر غور و فکر کریں، نہ ان کو اعتراف کریں، ایسے نہ ہوں۔ اور اس آیت میں خداوند عالم نے ایک اور مثال کے ذریعے ہم اور آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کی منافق کیسے ہوتے ہیں۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے او کصیب من السماء، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ کافر منافق اس بارش کی طرح ہے، یعنی ایسے ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے تیز بارش ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، گرجنا اور چمکنے، جیسے رد و برق جو گرجتی ہے نا آسمانوں میں، ڈروم ڈروم کی آوازیں جو آتی ہے، رد و برق اس کو کہا جاتا ہے، گرجنے کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے، اور موت کی آندھی جو ان کی طرف آتی ہے اس کے خوف سے یہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کڑک آواز کو نہیں سن پاتے، اپنے کانوں کو موت کے ڈر سے بند کر دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، خدا تو ان تمام ان کافروں پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے، یعنی خدا چاہے تو ایک رد و برق کے ذریعے تمہیں ختم کر لیں، تمہارے سننے کی سماعت کو ختم کر لیں، تمہارے دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں، تمہارے بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں، لیکن خدا تمہیں فرصت دیتا ہے، اے منافق تمہیں خدا فرصت دیتا ہے، تاکہ جس طرح انسان، یعنی اس میں یہ کہ جس طرح ایک انسان رد و برق کی وجہ سے، بارش کی تیزی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے خوف کے عالم میں رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، منافق کا بھی یہی حال رہتا ہے، وہ ہمیشہ خوف کے عالم میں رہتا ہے، کہیں مومن کو پتہ نہ چل جائے، کافی کافروں کو پتہ نہیں چل جائے کہ ہم جو چاپلوسی کر رہے ہیں، جو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں وہ ایسا، تو ہمیشہ خوف کے عالم میں۔ تو منافقوں کا یہ تو ایسے رد و برق میں لوگ، بالکل منافق کی یہی حالت ہے کہ وہ حقائق کو شاید مسلمان سمجھ جائیں یا کافر سمجھ جائیں، یہ کیونکہ کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں تو ان کو بھی دھوکا، اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں والا چہرہ دے کر مسلمانوں کو دھوکا دے رہے ہیں، تو یہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے، خوف کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو منافقوں کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ ان کا کبھی چین نہیں ہے، منافقوں کو کبھی چین نہیں ہے، کبھی سکون نہیں ہے۔ اور یہ آخری آیات منافقوں کی، خداوند ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمانی برق ان کی آنکھوں کو چھین لے، رد و برق پہلے یہ بجلی کی، پہلے گرجنے کی آواز سے ان کی سماعت کو چھین لے، کہا نا کہ کہیں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اب یہاں کہتے ہیں اس بجلی کی بنا پر، اس نور کی بنا پر، اس کڑک روشنی کی بنا پر ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں، اور جب کبھی وہ آسمان کی روشنی سے کچھ روشنی پاتے تو اس میں چند قدم چلتے، اور جب انہیں اندھیرا چھا جاتے تو رکتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصرت چھین لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اندھیرے میں ہو تو تھوڑی سی آسمان سے اس رد و برق کی، اس چمکنے کی، اس روشنی سے کچھ دیر کے لیے وہ چل پاتا ہے کہ 2-3 قدم چل لیتا ہے، لیکن پھر جب تاریکی چھا جاتا ہے وہ کھڑے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرف چلیں، کہاں نہ جائیں۔ منافق کی یہ حالت رہتی ہے کہ تھوڑی دیر مسلمانوں کی طرح بن کے مسلمانوں کے بیچ میں تھوڑی دیر چل لیتے ہیں، کافروں والے بن کر کافروں کے بیچ میں تھوڑی دیر چل لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے ساتھ نقصان ہونے لگے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ان کو چلنا ہی نہیں آتا کہ اب ان کے ساتھ کیسے چلیں۔ ہاں، اسی طرح جب کافروں کے ساتھ رہے اور نقصان دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ دے پاتے ہیں۔
تو خدا کہ ایسے زندگی کیوں کرتے ہو کہ نہ تم 4 قدم مسلمانوں کے ساتھ چل پاؤ، نہ 4 قدم کافروں کے ساتھ چل پاؤ، تم ہمیشہ خوف و ہراس میں۔ اگر خدا چاہتے تو تمہاری دیکھنے کی اور تمہارے سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر لے، اور خدا اس چیز پر قادر ہے۔ یہ مختصر سی ان 13 آیتوں کی تفسیر تھی جو میں نے کوشش کی آپ۔ تو دوستان عزیز، ایک مختصر سی تفسیر تھی منافق کیا سے۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ یعنی قرآن کی ان آیتوں نے کس طرح حقائق کو ہم اور آپ کو بیان کرنے کی کوشش۔ 13 آیتیں اسی سورہ میں صرف منافق کے کریکٹر کو ہم اور آپ کو بتا رہی ہیں۔ تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو پھر ایک بار ریویژن کیجئے، اپنے ایک نوٹ بک بنائیے، ان میں 3 کریکٹرز کو، مومن کون، منافق کون، اور کافر کون، اور قرآن نے اس 3 آیتوں میں، اس قرآن کی پہلی سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں کس طرح سے ہم اور آپ کو واضح کیا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں اور منافق کیسے ہوتے ہیں اور